بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ملا عمر کو 21ویں صدی کا پراسرار ترین شخص بھی کہا جاتا ہے۔ ایک ایسی پراسرار شخصیت کہ جس کے سر کی قیمت سپر پاور امریکہ نے $10 ملین لگا رکھی تھی۔ وہ سالوں تک ایک امریکی افغان بیس سے چند کلومیٹر کی دوری پر رہائش پذیر رہا، جس کی امریکی فوج کو جدید ٹیکنالوجی کے باوجود کانوں کان خبر نہ ہو سکی۔ امریکی انٹیلیجنس اور نیٹو افواج ان کو افغانستان میں ڈھونڈتی رہیں، مگر ان کو کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ کچھ عرصہ قبل طالبان نے برسوں پہلے ملا عمر کی زمین میں دفن کی گئی ذاتی گاڑی کو نکال لیا ہے۔ یہ وہی گاڑی تھی کہ جس کی تلاش امریکی حکومت کو کئی برسوں سے تھی۔ آخر کار افغان طالبان نے اس کو 21 سال بعد زمین سے نکال لیا۔ میڈیا کے مطابق طالبان نے اس کو ملا عمر کی آخری نشانی اور ملا عمر کی باقیات یا سراغ کو مٹانے کے لیے زیر زمین دفن کیا تھا۔ ناظرین، امریکی خفیہ ادارے اس گاڑی کو آخر کیوں حاصل کرنا چاہتے تھے؟ ملا عمر کی یہ پراسرار گاڑی کیا راز 21 سال تک اپنے اندر چھپا کر دفن رہی؟ آج کی ویڈیو میں ہم یہی سب کچھ آپ کو بتانے والے ہیں، لہٰذا آپ سے درخواست ہے کہ ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، اکتوبر 2001 جب امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا، یہ حملہ اتنا شدید اور بھیانک تھا کہ جس نے افغانستان کے سنگلاخ پہاڑوں کو بھی ہلا کر رکھ دیا۔ اس وقت ملا عمر افغانستان میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجود تھے۔ امریکی اور نیٹو افواج نے دن رات افغانستان پر بمباری کی، جس کے نتیجے میں کئی بے گناہ افراد شہید ہوئے۔ افغان طالبان اس خطرناک امریکی حملے کا جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں تھے، کیونکہ اگر موازنہ کیا جائے تو ایک طرف طالبان کے پاس پرانی روسی ساختہ مشین گنیں اور راکٹس لانچر تھے، جبکہ دوسری طرف جدید امریکی ساختہ B-2 اور B-52 جیسے بمبار طیارے، جو اتنی اونچی پرواز پر حملہ کرتے تھے کہ طالبان کی بندوقیں ان تک نہیں پہنچ سکتی تھیں۔ جس کے بعد ملا عمر کی ہدایت پر مجاہدین نے شہری علاقوں کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا تاکہ امریکی بمباری میں بے گناہ لوگوں کا قتل عام رک جائے۔ ملا عمر نے اپنے چند وفادار ساتھیوں کے ساتھ پہاڑوں کا رخ کیا۔ ان کے پاس ایک پرانی یاماہا موٹر سائیکل اور ایک پرانی ٹویوٹا کرولا گاڑی تھی، اور یہی ملا عمر کا کل اثاثہ تھا۔ تاہم طالبان نے اپنے امیر کی اس آخری نشانی کو محفوظ کر لیا۔ اسی دوران امریکی فوجی وہاں بھی پہنچے جس گھر میں ملا عمر رہائش پذیر تھے۔ امریکی فوج کو یقین تھا کہ اگر ملا عمر کی گاڑی بھی ان کے ہاتھ لگ گئی تو وہ ملا عمر کے فنگر پرنٹس اس گاڑی سے حاصل کر سکتے ہیں، جس کی مدد سے ملا عمر اگر بھیس بدل کر بھی کہیں بھاگنے کی کوشش کرے گا تو اس کو فنگر پرنٹ سے پہچانا جا سکتا ہے اور اسے پکڑا جا سکتا ہے۔ مگر ملا عمر کے وفادار ساتھیوں کو پہلے سے ہی اس بات کا علم تھا، چنانچہ ملا عمر کے حکم پر ان کے ذاتی سامان اور گاڑی کو ایک ویرانے میں دفنایا گیا تاکہ اس حوالے سے امریکی فوج کے پاس ملا عمر سے ریلیٹڈ کوئی بھی چیز اور شواہد ہاتھ نہ لگ سکے۔ ناظرین، اس گاڑی کو حاصل کرنے کا مقصد ایک یہ بھی تھا کہ امریکی فوج ملا عمر کی گاڑی کو بطور وار ٹرافی امریکہ لے جاتی اور لوگوں کے سامنے اپنی ہزیمت چھپانے کے لیے یہ جھوٹا پروپیگنڈا کرتی کہ انہوں نے جنگ میں فتح حاصل کر لی ہے، لیکن پسپائی امریکی فوج کا مقدر تھی۔ ناظرین، میڈیا رپورٹس کے مطابق 21 سال کے بعد ملا عمر کی گاڑی کو زمین سے نکال لیا گیا، اور حیران کن طور پر 21 سال کے بعد بھی یہ گاڑی اپنی اصلی حالت میں موجود تھی۔ افغان طالبان کے ترجمان نے اس حوالے سے ایک بیان بھی جاری کیا اور بتایا کہ اس گاڑی کو 2001 میں دفنایا گیا تھا تاکہ اس کو امریکی فوج سے اور ضائع ہونے سے بچایا جا سکے۔ ناظرین، ملا عمر دنیا کے لیے بذات خود ایک 8واں عجوبہ تھے، وہ اس لیے کہ وہ کئی سال تک امریکی بیس سے صرف 3 کلومیٹر کے فاصلے پر مقیم رہے، جبکہ امریکی خفیہ ادارے اس مجاہد کو پکڑنے کے لیے دن رات کوشش میں لگے رہے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ان کا سب سے بڑا دشمن ان کی بیس سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے، اور شاید امریکی خفیہ ادارے ملا عمر کو گرفتار بھی کر لیتے، لیکن ملا عمر موبائل اور دیگر کسی بھی الیکٹرانک پیغام رسانی کے آلات کا استعمال نہیں کرتے تھے۔ ملا عمر کی حفاظت میں سب سے اہم کردار
ان کے باڈی گارڈ عبدالجبار عمری کا تھا، جس نے اپنی جان پر کھیل کر ہر لمحہ ملا عمر کی حفاظت کی۔ ناظرین، ایک ڈچ صحافی بیٹی ڈیم جس نے ملا عمر کی زندگی پر ایک کتاب دی سرچنگ فار این اینیمی بھی لکھی، جس میں اس نے زیادہ تر معلومات ملا عمر کے آخری دن کے ساتھی جبار عمری سے ہی حاصل کی، جس کے مطابق ملا عمر کے پاس ایک پرانا ریڈیو تھا جس پر وہ BBC پشتو کی خبریں سنا کرتے تھے۔ ملا عمر اپنے ساتھیوں سے خطوط کے ذریعے رابطہ کرتے تھے، جس کو جبار عمری بڑی احتیاط سے ان کے ساتھیوں تک پہنچا دیتا تھا، جس میں الفاظ کے بجائے کوڈ ورڈز ہوتے تھے جس کو سمجھنا کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں تھی۔ دوسری ایک خاص بات جو ملا عمر کے بارے میں بڑی مشہور تھی اور جو ان کی سیکیورٹی میں بھی بڑی کارگر ثابت ہوئی کہ آج تک کوئی بھی ملا عمر کی اصل تصویر نہیں دیکھ سکا۔ ابھی تک جتنی بھی تصاویر سوشل میڈیا پر گردش میں ہے، اس بارے میں وثوق سے نہیں کہا جا سکتا کہ یہ تصویر ملا عمر ہی کی ہے، اور ملا عمر نے کبھی بھی کسی قسم کا کوئی ویڈیو پیغام بھی ریکارڈ نہیں کروایا، اور 2 مرتبہ ملا عمر نے وائس آف امریکہ کے لیے آڈیو پیغام جاری کیا، جس کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ وہ آواز ملا عمر کی نہیں تھی، اور یہی وجہ تھی کہ ملا عمر کو گرفتار کرنا انتہائی مشکل تھا۔ اور گزشتہ روز افغان طالبان نے ملا عمر کی گاڑی کو بھی صحیح سلامت زمین سے نکال لیا، اور یہ واقعہ پوری دنیا میں وائرل ہوا، جو کہ امریکہ اور اس کی اتحادی افواج کے منہ پر زوردار تماچا ہے، جو کہ 20 سال تک افغانستان میں ملا عمر کو ڈھونڈتے رہے۔